جو وفاداری کا مطلب ہے وعدہ نبھانے والا، دیانتدار، سچا، اور وفاداری کا تعلق حالات کے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے رویے، ہمارے کردار اور مستقل مزاجی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں پیدائش سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک وفاداری سکھاتی ہے، اس لیے کہ ہمارا خدا وفادار خدا ہے، اور ہمارا خدا جو وفادار خدا ہے وہ ہمیں کسی بھی مشکل حالات میں نہیں چھوڑتا، بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا اپنی محبت رکھنے والوں کے لیے ہر ایک کام میں بھلائی پیدا کرتا ہے۔ اور اگر ہم خدا کی محبت اور وفاداری کو پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو خدا نے قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے چھڑایا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بیابانی سفر میں ان کے ساتھ ساتھ رہا۔ دن کے وقت بادل کے ستون میں ہو کر اور رات کے وقت خدا آگ کے ستون میں ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور جب ان کو بھوک لگتی تو خدا ان کو آسمان سے من کھانے کے لیے دیتا، جب ان کو پیاس لگتی تو خدا ان کو چٹان میں سے پانی پلاتا۔ اور اگر ہم نئے عہد نامہ میں یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 16ویں آیت پر غور کریں تو خدا کی محبت اور وفاداری کا ثبوت یہ ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج ہم وفاداری کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، تو اگر ہم ابراہیم کی زندگی پر غور کریں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا جو زندہ ہے، پاک ہے اور وفادار خدا ہے۔ خدا نے ابراہیم کو بلایا اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ خدا نے ابراہیم کو بلایا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم نے خدا کے ساتھ کوئی تکرار نہیں کی، بلکہ ابراہیم نے خدا کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خدا کی بات مانی اور اپنے وطن سے، اپنے باپ کے گھر سے اور اپنے ناطے داروں سے نکل کر خدا کے کہنے کے مطابق وہ چل پڑا۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے ابراہیم کو بلایا تو خدا نے ابراہیم کو مکمل پیکج کے ساتھ بلایا۔ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ خدا نے ابراہیم سے کیا کہا؟ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تجھے برکت دوں گا، اور پھر خدا نے کہا میں تیرا نام سرفراز کروں گا۔ جو تجھے برکت دیں گے میں ان کو برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کریں گے میں ان پر لعنت کروں گا۔ خدا نے ابراہیم کو بلایا، خدا نے ابراہیم کو مکمل پیکج کے
ساتھ بلایا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھے برکت دوں گا، اور پھر میں تجھے سب قوموں کا باپ بناؤں گا۔ اور ابراہیم نے خدا کے ساتھ کوئی تکرار نہیں کی، بلکہ ابراہیم نے خدا کی آواز کو سنا اور ابراہیم نے خدا کا حکم مانا اور وفاداری کرتے ہوئے خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا۔ آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ پھر جب خدا نے ابراہیم کو برکت دے دی تو ایک وقت آیا کہ ابراہیم جب جا رہا تھا تو خدا نے اس سے عہد کیا اور خدا نے اسے کہا، ان باتوں کے بعد خدا کا کلام ابراہیم پر نازل ہوا، اور لکھا ہے اس نے فرمایا، ابراہیم تو مت ڈر، میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم خدا سے کہتا ہے کہ تم مجھے کیا دے گا، میرے پاس تو اولاد بھی نہیں ہے، میری جو دولت ہے اس کا وارث بھی میرا خانہ دار، میرا نوکر علی ازر ہوگا۔ پھر خدا اس سے کہتا ہے کہ تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، یہ تیرا وارث نہ ہوگا، بلکہ وہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوا وہی تیرا وارث ہوگا۔ اور پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو باہر نکل اور آسمان پر نگاہ کر۔ کیا کر؟ آسمان پر نگاہ کر، اور اگر تو گن سکتا ہے تو آسمان کے ستاروں کو گن۔ ابراہیم نے یقیناً آسمان پر نگاہ کی ہوگی اور پھر اس نے آسمان کے ستاروں کو گننا شروع بھی کیا ہوگا، لیکن وہ نہیں گن پایا ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ تیری اولاد بھی، تیری نسل بھی ایسے ہی آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی۔ میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا خدا وفادار خدا، ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اور ہمارا خدا ہمیں کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا، بلکہ ہمارا زندہ خدا جو وفادار خدا ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ جب خدا نے ابراہیم کو بلایا تو خدا نے اس کو برکت دی، خدا نے اس سے وعدہ کیا۔ آج میں اور آپ بھی خدا کے بلائے ہوئے لوگ ہیں، آج میں اور آپ بھی خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ خدا نے ہمیں بھی اپنے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے برکت دی ہے۔ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنایا ہے۔ لہذا میرے عزیزو، کئی ایک مرتبہ ہم بھی خدا کے کلام کو سنتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور خدا کی بات کو مانتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ جیسے خدا نے ابراہیم کو بلایا اور ابراہیم نے بھی بغیر تکرار کے خدا کا حکم مانا اور وفاداری کی اور خدا کے ساتھ چل پڑا۔ آج ہمارا خدا ہم سے بھی یہ تقاضا کرتا ہے، ہمارا خدا ہم سے بھی یہ توقع کرتا ہے کہ وہ جو ہم سے کلام کرتا ہے، وہ جو اپنے حکم ہمیں دیتا ہے، ہم بھی اس کی فرما برداری کریں، ہم بھی اس کے ساتھ وفادار رہیں، ہم بھی اس کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ ہمارا خدا اپنے وعدوں کو ہماری زندگی میں پورا کرے اور ہمیں برکت پر برکت دے۔
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ خدا نے جب ابراہیم سے کلام کیا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، تو ابراہیم نے بھی خدا سے بات کی اور کہا کہ اے خدا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے کیا کہا ابراہیم سے کہ میں تجھے قوموں کا، اور پھر ابراہیم خدا سے کیا کہتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میرے تو کوئی اولاد نہیں ہے، میں بے اولاد یہاں سے جاتا ہوں۔ لہذا خدا نے اس سے کہا کہ تو آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے، تیری اولاد بھی بالکل ایسے ہی ہوگی۔ پھر خدا نے سے کہا تو ریت کے ذروں کو دیکھ، اگر تو ان کو گن سکتا ہے تو گن لے، تیری اولاد بھی بالکل ایسے ہی ہوگی۔ تو آج میں اور آپ جو خدا کے بلائے ہوئے لوگ ہیں، خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، خدا نے ہم سے بھی وعدہ کیا ہے، خدا نے ہمیں بھی برکت دی ہے، اور اس کے لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں۔ ابراہیم خدا کے ساتھ وفادار رہا۔ میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ وفاداری کا تعلق حالات کے ساتھ نہیں ہے کہ ہاں جی حالات اچھے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں، ہم بڑے خدا کے شکر گزار ہیں، ہم خدا کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات خراب ہیں، تو پھر ہم وفادار نہیں ہیں، پھر ہم دعا کے لیے بھی تیار نہیں ہے، پھر ہم خدا کے گھر میں آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی مرضی اور حالات کے مطابق خدا کے ساتھ چلیں۔ تو اس لیے یہ جو وفاداری ہے اس کا تعلق حالات کے ساتھ نہیں ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، گرمی ہو یا سردی ہو، دھوپ ہو یا چھاؤں ہو، خوشحالی ہو یا تنگدستی ہو، حالات کیسے بھی ہو، بیماری ہو، لاچاری ہو، مشکل ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں، ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ وفاداری ہے۔ وفاداری کا تعلق حالات کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے رویے کے ساتھ ہے، یہ ہمارے کردار کے ساتھ ہے، یہ ہماری مستقل مزاجی کے ساتھ ہے۔ اور میں یہ بات کروں گا کہ یہ جو وفاداری ہے، وفاداری یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے، وفاداری کوئی دکھاوا نہیں ہے کہ ہاں جی اب تھوڑا سا ماحول ایسا ہے تو یہاں پر جی جناب اور خدا کا شکر ہو اور ساری اچھی باتیں، لیکن جیسے ہی حالات چینج ہو، موسم چینج ہو، جگہ چینج ہو تو ہم بھی چینج ہو جائیں۔ یہ جو وفاداری ہے یہ ایک لائف سٹائل ہے، وفاداری ایک طرز زندگی ہے، وفاداری خدا کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے خدا کا بندہ ابراہیم حالات جیسے بھی تھے وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا۔ آج میرا اور آپ کا خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی خدا کے ساتھ وفادار رہیں، خدا کے ساتھ جڑے رہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ وفاداری کیا ہے جی؟ خدا کے ساتھ جڑے رہنا، اور وفاداری کوئی دکھاوا نہیں ہے بلکہ یہ طرز زندگی ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ وفاداری ایک بیج ہے، وفاداری ایک بیج کی مانند ہے جسے ہم جہاں پر بھی بوتے ہیں، جن حالات میں بھی بوتے ہیں، یہ ضرور اگتا اور پھل لاتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے ایک نوکر
دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک کے ساتھ تو جڑا رہے گا، محبت دکھائے گا، لیکن دوسرے کے ساتھ وہ عداوت رکھے گا۔ اور اسی طرح سے خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم خدا اور دنیا دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آج کے دور میں پرابلم یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اس دور سے وفاداری کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے جس طرح سے ہمارا خدا ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ کئی ایک مرتبہ ہم حالات اچھے ہوں تو خدا کے گھر میں آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، لیکن اگر حالات اچھے نہ ہوں تو ہم خدا کے گھر کا رخ بھی نہیں کرتے، ہم اس دور سے دعا میں وقت بھی نہیں گزارتے۔ اگر ہم ابراہیم کی زندگی پر غور کریں تو ابراہیم کی زندگی میں بھی ایسا وقت ہے، اس نے خدا سے کہا کہ خدا تو مجھے کیا دے گا، میں تو بے اولاد چاہتا ہوں۔ لیکن آج ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا۔ ہم اور دنیا کی قومیں یہ کہتی ہیں کہ ابراہیم ایمانداروں کا باپ ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے خدا کے کلام کا یقین کرنا اور یسوع مسیح پر بھروسہ کرنا یہ وفاداری ہے۔ خدا کے کلام کو پڑھنا، سننا، اس پر عمل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا یہ خدا کے کلام کی وفاداری ہے۔ اور ایک اور بات کہ وفاداری جو ہے یہ قربانی کا تقاضا بھی کرتی ہے، اس کا تعلق حالات کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ہم آگے پڑھیں پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب سے آگے چلے تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے جب ابراہیم کو اولاد دی، خدا نے ابراہیم کو اسحاق جیسا فرزند عطا کیا، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے اسے کہا کہ تو اسے میرے حضور قربان کر۔ تو وفاداری قربانی کا تقاضا کرتی ہے۔ ابراہیم جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا، خدا نے اس کو بلایا، ابراہیم خدا کے کہنے پر چل پڑا۔ تب اسے کوئی ملک نظر نہیں آیا، خدا نے اسے کہا کہ جو ملک میں تجھے دکھاؤں گا تو وہاں پر جا، اور وہ نکل پڑا۔ پھر آگے جب ابراہیم سفر کرتا ہے، پھر خدا اسے برکت دیتا ہے، تو پھر خدا ایک وقت آتا ہے کہ اسے کہتا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو میرے حضور قربان کر۔ تو وفاداری یہ قربانی کا تقاضا کرتی ہے، اور ابراہیم یہاں پر بھی پورا اترا۔ ابراہیم یہاں پر بھی خدا کے ساتھ وفادار رہا، اور اس نے اپنے بیٹے کو جس کے وسیلہ سے اس کی نسل چلتی تھی، یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ خدا پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے، اس نے خدا کی فرما برداری کی، وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا اور اس نے اپنے بیٹے کو مذبح پر قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ کئی ایک مرتبہ ہم بھی اپنی زندگی میں خدا کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب حالات اچھے ہوں تو ہم وفادار، اور اگر حالات برے ہوں تو ہم وفادار نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم خدا کے ساتھ وفادار رہا، اور ہمارا خدا وفادار خدا ہے، ہمارا خدا وفادار خدا ہے، اور ہمارا خدا جو وفادار خدا ہے وہ ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ وفادار رہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر بہت سے بے وفا نکلے تو کیا ہوا، لیکن ہمارا خدا پھر بھی ہم سے وفادار ہے۔ آج
زندہ خدا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنی زندگی کو اس کے کلام کے مطابق لے کر چلیں۔ دوسرا تموتھیوس اس کے دوسرے باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفادار رہے گا، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتے۔ ہمارا خدا وفادار خدا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی اس کے ساتھ وفادار ہیں۔ آج کا جو موجودہ دور ہے یہ افراتفری اور نفسا نفسی اور بے راہ روی کا دور ہے۔ اس میں سچائی کو پرکھنا بہت مشکل ہو گیا۔ اس میں دکھاوا، پہناوا اور سٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ اس کو جج ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کس طرح سے ہم فیصلہ کریں۔ اور ایک مسیحی ہوتے ہوئے خدا نے ہمیں اس زمین پر رکھا ہے اور نمک اور نور کی مانند رکھا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو، خدا کے نام کو، خدا کی پہچان کو دوسرے لوگوں تک لے کر جانے والے ہیں۔ لیکن موجودہ جو صورتحال ہے، روز بروز ہم آگے جانے کی بجائے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ کرسچینٹی کے اندر خدا کا جلال ہے، خدا کا نام ہے، لیکن آج کرسچینٹی روز بروز پیچھے کی طرف جا رہی ہے۔ ہمارے بچے کن راہوں پر گامزن ہیں، ہماری نوجوان نسل کن راہوں پر گامزن ہے، ہمارے گھرانوں کی کیا اس وقت حالت ہے۔ کئی ایک مرتبہ ہمارے سامنے ایسے واقعات آتے ہیں، بہت سارے لوگ مسیح کا انکار کرتے ہیں۔ تو ہمارا خدا جس نے ہمیں چنا ہے، مقرر کیا ہے، اپنے بیٹے کے لہو سے دھو کر پاک اور صاف کیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ابراہیم کی طرح خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے تاکہ خدا کا نام عزت اور جلال پائے۔ وفاداری کا سب سے بڑا اجر، خدا نے ابراہیم سے کہا میں تیری صفت اور تیرا بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وفاداری کا سب سے بڑا اجر رشتہ ازدواج میں خدا ترس نسل پیدا ہونا ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے، اگر ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے، اگر ہم خدا کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ چلتے رہیں گے تو اس کا سب سے بڑا اجر رشتہ ازدواج میں خدا ترس نسل ہوگا۔ ابراہیم خدا کے ساتھ وفادار تھا، ابراہیم خدا کے ساتھ جڑا رہا، حالات جیسے بھی آئے اس نے خدا کے کلام پر عمل کیا، خدا کے کلام کا یقین کیا، خدا کے کلام پر بھروسہ کیا، خدا نے اسے خدا پرست نسل لکھا ہے کہ خدا نے ابراہیم کو اولاد بخشی اور آگے ابراہیم کی جو اولاد تھی وہ بھی خدا کے ساتھ وفادار۔ اسحاق اپنے باپ کے خدا کے ساتھ وفادار رہا، اس نے اپنے باپ کی اور اپنے خدا کی وفاداری کی۔ اس نے اپنی مرضی نہیں کی، اس نے غیر معبودوں کی پرستش نہیں کی، بلکہ وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا۔ آج ہم اگر مسیحی گھرانوں پر نظر کریں، اولاد نافرمان ہے، اولاد ناشکر ہے، اولاد نشوں جیسی لعنتوں میں مبتلا ہے، آج اولاد خدا کے گھر سے دور ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں۔
کیونکہ وفاداری کا سب سے بڑا اجر خدا دس نسل ہے۔ اولاد کا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، اولاد کا خدا پرست ہونا یہ بڑی بات ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور پھر آگے یعقوب سے اس کے 12 بیٹے پیدا ہوئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برکت نسل در نسل چلتی رہی۔ ہمارا خدا جو وفادار ہے وہ نسل در نسل ہمیں برکت دیتا ہے، وہ 1000 پشت تک ہمارے ساتھ وفادار رہتا اور ہمیں برکت دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ برکت میری ہے تو میرے ساتھ ہی زمین میں دفن ہو جائے، نہیں، بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں نے جو کلام تیرے منہ میں ڈالا ہے، تیرے منہ سے تیری نسل کے منہ میں، اور تیری نسل کے منہ سے تیری نسل کی نسل کے منہ سے اب سے لے کر اب تک جاتا نہ رہے۔ یعنی یہ جو برکت ہے وفاداری کی برکت ہے، یہ 5ویں پشت تک ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ منتقل ہوتی ہے۔ آج ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں۔ وفاداری کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، وفاداری میں قربانی بھی دی جاتی ہے، برداشت بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم کو جب خدا نے بلایا تو وہ 75 برس کا تھا، اور جب خدا نے اس کو اولاد دی تو وہ 99 برس کا، یعنی 100 سال کا، اور جب خدا نے اس کو اتنے عرصہ کے بعد اولاد دی تو وہ اس سے بڑا پیار کرتا تھا، اسے اپنے کندھے پر بٹھا کر گھماتا تھا، اپنے ساتھ ساتھ رکھتا تھا، لیکن خدا نے اس سے کہا کہ تو اسے میرے حضور قربان کر، میرے حضور پیش کر۔ آج میں اور آپ بھی اگر خدا کے ساتھ وفادار ہیں، خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو خدا ہم سے بھی یہ تقاضا کرتا ہے، خدا ہمیں بھی بلاتا ہے کہ ہم خدا کے لیے قربانی پیش کریں۔ آج تو خدا ہم سے نہیں کہتا کہ ہم اولاد کی قربانی دیں، نہ ہی ہمارا خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم جیسے ان دنوں میں بکروں اور بیلوں کی قربانی کی جا رہی ہے، ہمارا خدا ہم سے یہ بھی نہیں چاہتا، بلکہ ہمارا خدا ہم سے وفاداری کا تقاضا کرتا ہے، اور وفاداری کے لیے جو قربانی ہے وہ سب سے پہلے ہمارا وقت ہے۔ ہمارا خدا چاہتا ہے ہم وقت کی قربانی خدا کے حضور میں گزاریں، ہم خدا کے مذبح پر آ کر شکر گزاری کی قربانی اس کے حضور میں گزاریں۔ ہمارا خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے لیے وقف ہوں، ہم اپنی خواہشات کا انکار کرتے ہوئے اس کے کلام پر عمل کرتے ہوئے بتھیروں کے لیے باعث برکت ہوں، تاکہ خدا کا نام عزت اور جلال پائے۔ ایک آخری بات، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ ہمارا خدا وفادار خدا ہے، آمین۔ وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، وہ میرا اور آپ کا خدا ہے، وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارا باپ ہے، اور ہمارا باپ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ وفادار ہیں، جیسے وہ ہمارے ساتھ وفادار ہے، ہم بھی اس کے ساتھ وفادار ہیں۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور زندہ خدا کے حضور اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری کرنے والے ہیں۔ ہاللیلویہ۔